जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। DHA गुजरांवाला के ऊपर वीडियो है ये जनाब, और आपको इनिशियल से लेके एंड तक आज जबकि 2024 के इलेक्शंस हो चुके हुए हैं, फ्यूचर भी हम लोग इंशाल्लाह इसमें आज थोड़ा सा मैं आपको अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली, बाकी तो आखिरी बात अल्लाह ताला की ज़ात जानती हैं। और स्टार्ट से बात करते हैं। 2013-14 के 12-13 के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, और जबकि आज यहाँ पर आबादी आ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं आई है अनफॉर्चुनेटली। उसमें ये है कि DHA गुजरांवाला के लैंड लिटिगेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से सारा मामला हुआ। और ये सब लोग यहाँ के लोकल्स भी जानते हैं कि बहुत बड़ा लैंड लिटिगेशन का मसला है गुजरांवाला के अंदर। यहाँ पर एक तो आपको ज़िम्मेदार छोटे मिलते हैं, 5 एकड़ का, 10 एकड़ का, बहुत कम ज़िम्मेदार होते हैं जो ज़्यादा ज़मीन रखते हैं। तो ये अगर 4-5 एकड़ भी हैं तो उसमें भी 2-2, 3-3 बंदों के नाम पे ज़मीन होती है। लिटिगेशन का गुजरांवाला के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो DHA गुजरांवाला को फेस करना पड़ा वो एक फैमिली का मैटर था। उन लोगों ने 2023 के अंदर DHA गुजरांवाला की उनके साथ डील हुई है। उसके बाद DHA गुजरांवाला ने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया, और ये 2023 दिसंबर के अंदर इन्होंने पहले पोजेशन जो हैं वो दिए। ठीक है, तो रेट भी इसी तरीके है। जब पीक चल रहा था, कुछ लोग बेचारे इस तरह के हैं जिन्होंने फाइल्स 2021 के अंदर कनाल 1 करोड़ की ली हुई है, 10 मरला 65 का लिया हुआ है, 5 मरला 45 का लिया हुआ है। तो आज वो लोग बहुत डाउन है। ठीक है, परेशान भी हैं। बहुत ज़्यादा कॉल्स इस तरह की हैं कि जो लोग आते हैं जो पूछते हैं कि जनाब बैलेटिंग कब हो रही है, नेक्स्ट बैलेटिंग कब हो रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों का। अब उनमें से जो लोग तो ये सोच रहे हैं कि जनाब हम बैलेटिंग जब हो जाएगी इसको बेचेंगे तो बड़े पैसे मिल जाएंगे, ये बात गलत है। ठीक है, कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पहले प्लॉट्स हैं अभी तक वो ही अपना रेट नहीं बना पा रहे, तो अगर मज़ीद प्लॉट आ जाएंगे तो काम डाउन होगा। प्लॉट्स के रेट तब बनेंगे जब DHA गुजरांवाला के अंदर 150-200 गैलन ब्लॉक्स के अंदर बन चुका होगा, बन रहा होगा, तब इनके रेट्स बेहतर होंगे, तब फिर बैलेटिंग वालों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में बहरहाल DHA गुजरांवाला को एक आधे ब्लॉक की बैलेटिंग देगा। अब ये देखें कि ये अप्रैल में होती है या नहीं होती है, कोई डेड एंड बात नहीं है। उन्होंने मार्केट को पूरा एनालिसिस होगा मार्केट का, और जो गलतियाँ मुल्तान में DHA ने की हैं वो यहाँ पर नहीं होंगी। लोगों को वेट करा लिया जाएगा, लेकिन उनका रेट जो है प्लॉट्स का वो गिरने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर एक तरफ की बात मानते हैं, बैलेटिंग करते हैं, तो जो जिन लोगों के पास प्लॉट हैं उन लोगों का नुकसान है। तो उन्होंने अपना नाम भी उस तरीके से, ज़ाहिर बात है, डाउन होता है। आप एक चीज़ नोट करें, फाइल्स और प्लॉट में 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। फाइल के अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो ही इन्वेस्टर, मतलब मेन फाइल्स के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। और जो प्लॉट्स हैं इसमें बहुत हद तक एंड यूज़र आ जाता है, जिन लोगों ने घर बनाने होते हैं। प्लॉट देखें कि बुरे हालात में भी C5 के अंदर आप 5 से साल पहले आपको तकरीबन कह लें 34-35 लाख रुपए का प्लॉट मिलता था। आज वहाँ पर आपको प्लॉट 50 लाख के करीब मिल रहा है। तो बुरे हालात के अंदर भी प्लॉट्स ने गेन किया है, लेकिन फाइल्स को मार पड़ी है। फाइल को बेहद मार पड़ी है, बहुत ज़्यादा मार पड़ी है फाइल्स को। फाइल देखें आपकी 1 करोड़ तक जा चुकी हुई थी, वो आज आपकी तकरीबन 70 लाख पे स्टैंड कर रही है, इवन के 60 तक भी गई है, लेकिन फिर अब थोड़े से रेट्स को इंक्रीज़ किया। तो ये सारा सीन है आप लोगों के सामने। बाकी एक DHA गुजरांवाला, आप लोगों मेरी वीडियोस देखते होंगे, मैं डेवलपमेंट की भी वीडियोस करता हूँ, तो डेवलपमेंट की कोई कसर नहीं DHA छोड़ रहा। बाकी अब मुल्की हालात ही कुछ इस किस्म के हो चुके हुए हैं कि प्रॉपर्टी को मार पड़ रही है, और काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। अगर तो आपने घर बनाना है, ठीक है, अगर तो आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो मेरा भाई बेस्ट टाइम है, रेट्स नीचे ले लें चीज़। ठीक है, क्योंकि आपने अगर फ्यूचर में घर बनाना है 2 साल को, 3 साल को, अभी पैसे पड़े हुए हैं, प्लॉट ले लें। प्लॉट दोबारा इन प्राइसेस पे नहीं मिलेंगे। उसमें ये हो जाता है ना कि देखें, आपने जब फ्यूचर में आ जाए आपको DC कॉलोनी के अंदर आपको नया घर 5 मरले का 2.25 करोड़ रुपए का मिल रहा है,
اس کے پیچھے ریزن یہ ہے 2.25 کروڑ ہونے کے پیچھے، ایک تو کنسٹرکشن کاسٹ ہے، دوسرا یہ کہ 5 مرلے کا پلاٹ بھی تو یار 1 کروڑ کا ہو چکا ہوا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ ہے۔ آج وہاں پر آپ پلاٹ سستا لیں گے، باقی سیمنٹ سریے کا ریٹ ہے، ڈی سی کالونی میں بھی وہ ہے، ڈی ایچ اے میں بھی وہی ہے، دنیا میں سوری کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ہر کونے میں آپ کو وہی ریٹ مل رہا ہے، تو اس پہ اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اس پہ یہ ہے کہ آپ جو اگر پیسے بچانا چاہتے ہیں تو آپ پیسے صرف کنسٹرکشن کو سستا لینڈ لے کے بچا سکتے ہیں، کنسٹرکشن کاسٹ سے نہیں بچا سکتے۔ اگر تو فیوچر میں سوچ رہے ہیں گھر بنانے کا تو ابھی پلاٹ لے لیں اچھا ٹائم، کیونکہ 1.5 سال تک آپ کو سی میں جی میں آپ کو 150-200 گھر بنتا ہوا نظر آئے گا، کچھ کمپلیشن کی طرف ہوں گے، کچھ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں نا، تو آپ کو 150-200 گھر انشاءاللہ کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی اگلے 1.5-2 سال کے اندر، تو ریٹ جمپ لے جائیں گے۔ پھر جب وہاں پر چیزیں مہنگی ہوں گی تو آٹومیٹکلی فائل کی پرائس جو پیلٹنگ جب نیکسٹ ہوگی تو اگلے بلاکس جو نان پوزیشنیبل ہوں گے ان کے ریٹس کو بھی اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ بھی بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ریٹس اس ٹائم اگر میں فائلز کا بتاتا چلوں تو فائلز میں اس ٹائم تقریباً 25 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو 5 مرلہ مل رہی ہے، 41 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو 10 مرلہ مل رہی ہے، کنال جو ہے وہ تقریباً 70 کے راؤنڈ اباؤٹ مل رہی ہے۔ یہ تینوں ہی فائلز کے ریٹ ہو گئے۔ اگر پلاٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آن گراؤنڈ دیکھیں گے تو 95 سے اوپر ہی آپ کو کنال کا مل رہا ہے، جو پوزیشنیبل چیزوں کو میں بتا رہا ہوں، اور اگر آپ 10 مرلہ دیکھتے ہیں تو 63-4 کے راؤنڈ اباؤٹ مل رہا ہے۔ ہمارے پاس انوینٹری کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے، تو اگر آپ کو چاہیے ہو، اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کافی انوینٹری اس کی اویلیبل ہے، اور جو 63 64 65 کے راؤنڈ اباؤٹ 10 مرلہ مل رہا ہے، جو پوزیشنیبل چیزیں ہیں۔ 5 مرلہ تقریباً آپ کو اگر سی بلاک کے اندر دیکھتے ہیں تو 37-38 لاکھ سے آنورڈ اسٹارٹ ہوتا ہے، سی 5 تک جاتے ہوئے پلاٹ مہنگا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سی کے اندر آپ کو 5 مرلہ کے ملتے ہیں، اور اچھی آپشن ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، اگر آپ گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیہڑی لگانا چاہ رہے ہیں تو دیہڑی والا کام پراپرٹی کے اندر فی الحال ختم ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چیزیں بہت اوور پرائسڈ ہو چکی ہوئی تھیں، وہ اپنی بیسکس پہ آ رہی ہیں، تو دیہڑی والا چکر نہیں ہے اس ٹائم پراپرٹی کے اندر۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جناب آج اتنے پیسے انویسٹ کر لوں، مہینہ 2 تک اتنے ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیہڑی لگتی ہے لیکن وہ دیہڑی آپ کی نہیں لگنی ہے، وہ ڈیلرز کی لگنی ہے۔ ڈیلرز نے ایک منوپلی بنانی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پرائسز اوپر جائیں گی، دوبارہ پھر نیچے آ جائیں گی، آپ پھنس جائیں گے۔ آپ نے اس طرح کی گیم سوچ کے پراپرٹی میں نہیں آنا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں 4 سال کی 5 سال کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھی ڈیسیجن ہے۔ ہمیشہ پراپرٹی میں جب بھی انویسٹ کریں آپ یہ سوچ کے کریں کہ آپ نے کم از کم 4 سے 5 سال کے لیے ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور اگر آپ 2-3 مہینے والے یا 4 مہینے والے آپ انویسٹر ہیں تو آپ کا پراپرٹی کے اندر کوئی کام نہیں ہے، پھنسیں گے، برے پھنسیں گے۔ تو اپنی رہائش کے لیے لے رہے ہیں، بہت اچھی آپشن ہے اس ٹائم، بہت اچھا ٹائم ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کا۔ یہ سارا سینیریو ہے جناب، اور باقی یہ ہے کہ فیوچر یہ ہے ڈی ایچ اے گجرانوالہ پراپرٹی کا، بل یہ فیوچر ہے صرف ڈی ایچ اے گجرانوالہ کا نہیں، اوور آل پوری پراپرٹی کا یہ فیوچر اس بات کے اندر ہے کہ بینک اپنے انٹرسٹ کم کرے۔ لیکن بینک انٹرسٹ کم کرے گا نا تو آٹومیٹکلی پیسہ ریئل اسٹیٹ میں آئے گا۔ اور ایک بندہ ہے اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، وہ کہے گا جناب میں بینک میں رکھ لیتا ہوں اور مجھے یہ سال بعد اس کا 25-26 لاکھ روپیہ مل جائے گا، تو وہ اس طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے بے شک وہ سود ہے، جو مرضی ہے، جس بندے کو پیٹ لگا ہوا ہے نا وہ پھر اللہ میاں کو ذرا کم ہی ڈرتا ہے اللہ میاں سے پیسوں کے لیے، تو پھر بندہ کہہ لو کہ سگے بھائیوں کے لوگ گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ میں بات نہیں مانتا ہے کہ جس بندے کو پیسے لگے ہوں اس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بچنا چاہیے سود سے، لیکن ہمارے لوگ نہیں بچتے ہیں۔ ہمارے لوگ نیشنلٹیز کے لیے ایون کے ریلیجن بدل لیتے ہیں۔ تو کیا بات کریں پھر اس چیز کی، کیا آپ کہیں کہ نہیں جی وہ سسٹم نہیں چلے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوگا پراپرٹی کو بوسٹ نہیں ملے گا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو اناؤنس نہیں ہوا، لیکن نواز شریف صاحب ہمارے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، اور 2-3 چیمبرس کے اندر ان کی میٹنگس جو ہوئی ہیں اس کے اندر انہوں نے
صاف بولا کہ ہم لوگ انڈسٹری کو امنیسٹی دیں گے اور انڈسٹری کو ہم لوگ بوسٹ کریں گے. اور ظاہری بات ہے کاروباری طبقہ سپورٹ بھی ان کو اس وجہ سے کرتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ انڈسٹریل کے لیے ذرا فرینڈلی ہوتی ہیں. تو انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے جو چیز کرنی پڑے گی نا وہ بینک کا انٹرسٹ کم کرنا پڑے گا. جتنے بھی انڈسٹریل ہیں سارے بینک سے لون لیتے ہیں اپنے بزنس کرنے کے لیے. تو اس ٹائم تو انٹرسٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہوا کوئی بندہ لون ہی نہیں لے رہا. بینکس والے اس ٹائم پریشان ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. اور ایون کہ کچھ بینکس اپنے جو کہہ لیں کہ ایسٹس ہیں وہ کچھ سیل آؤٹ کر رہے ہیں. بینکس بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنے بیک اپ کے لیے. تو اس طریقے سے ہر چیز اسٹک ہوئی ہے. اور انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو جب انٹرسٹ کم ہوگا آٹومیٹکلی انڈسٹری چلے گی. جب انٹرسٹ کم ہوگا فیکٹریز والے لون لیں گے اور اس طریقے سے جب کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ چیز بہتری کی طرف ہی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جناب سینیریو ہے اور امید کرتا ہوں کہ بینک کا انٹرسٹ کم ہو. پھر لوگ کیا کریں گے جب لوگوں کو وہاں سے آمدن نہیں ہو رہی ہوگی نا بینک کی طرف سے, وہ پھر اس طرف آئیں گے کہ یار اچھا میرے پاس یہ پیسہ بھی کہاں پر رکھیں, بینک کے علاوہ ہم لوگ کہاں پر رکھ سکتے ہیں جہاں پر اس کو ایک جمپ ملے. تو پھر انشاءاللہ پراپرٹی کے طرف وہ لوگ آئیں گے. اور یہی بیسٹ پارکنگ ہوتی ہے آپ کے فیوچر کی. بیسٹ پارکنگ یہ ہوتی ہے. آپ پلاٹ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے آپ نے وہ جو چیز لی ہوگی وہ آج اگر آپ اس کا ریٹ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے ایک ٹائم ہے. اگر آپ دیہڑی باز ہیں تو آپ پھنسیں گے. اگر آپ ایک اچھی سوچ رکھ کے لمبا چلنا چاہ رہے ہیں 4 سال کا 5 سال کا منیمم آپ ٹائم رکھ کے کر رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھا ہے کہ انشاءاللہ گین ملے گا. اور یہ ساری ویڈیو تھی آج کی. اور کوئی بھی کنسلٹنسی چاہیے اور ریئل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ تو میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہوگا. اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.